اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، انسان کی زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان کی زندگی آخرت کی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے خود انسان کی زندگی کے 3 مراحل بیان فرمائے قرآن مجید کے اندر۔ ہر انسان کے اوپر 3 مرحلے آتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو پہلی زندگی کو پچھتاوا دلاتے ہیں۔ پہلے بچپن کے بارے میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ زندگی کا پہلا مرحلہ کھیل کود ہے۔ مٹی میں کھیلنا، مٹی کے گھر بنانا، کھلونے سے کھیلنا اور اس سے لطف اور مزہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وزینہ، زندگی کا دوسرا مقصد زینت، خوبصورتی اختیار کرنا، اپنے آپ کو سجانا، سنوارنا۔ یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ جوانی میں آتا ہے۔ جب آدمی جوان ہو جاتا ہے اس کے اندر اچھا رہنے، اچھے کپڑے پہننے، اپنے ڈریس کو، اپنے ہیئر کو بنانے کی فکر اس کے پر سوار ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا آتا ہے جس میں انسان کے اوپر کچھ اور فکر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال کی کثرت ہو جائے، اولاد کی کثرت ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے بارش آ گئی، بارش آنے کے بعد زمین بھیگ گئی، گیلی ہو گئی، نرم ہو گئی، اور اس سے کوپل نکل آئے، ہرا بھرا درخت ہو گیا، گھاس ہو گیا۔ اس کے بعد جب گرما کا موسم آ گیا تو گھاس سوکھ گیا، اور پھر تیز ہوا چلنے لگی تو گھاس پھوس کو اٹھا کر دور لے جا کر پھینک دی۔ انسان کی زندگی ایسی ہے، نرم و نزاکت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، درمیان میں کچھ دیر کے لیے طاقت و مضبوط رہتی ہے، پھر آگے بڑھنے کے بعد بڑھاپے کے مرحلے پہ آتی ہے۔ اس کے بعد موت کی ہوا اس کو لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ بس اس سے زیادہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بار بار فرمایا انسان تو دنیا کے اندر دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا کو استعمال کرتے ہوئے تیری فکروں کا مرکز آخرت ہونا چاہیے، آخرت والی زندگی ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی جب تک تمہارے پاس وہ 5 چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں دوسری 5 چیزوں آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پہلی چیز فرمایا حیاتوں کا قبل موتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ موت بے بس کر دیتی ہے انسان کو، خود اٹھ نہیں سکتا، خود غسل اپنے آپ کو دے نہیں سکتا، خود کپڑے پہن نہیں سکتا، سب زندوں کے ہاتھ میں چلا جانا پڑتا ہے۔ زندگی جب تک ہے اس وقت تک زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ دوسری چیز فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب تک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ کام کر سکتا ہے جو بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ بیماری کی حالت میں چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں کا ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنا بھی چاہتا ہے تو مسنون طریقے سے ٹھہر کر، مسنون طریقے سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا اس کے لیے بڑی مشکل کی چیز ہو جاتی ہے، اشاروں سے کرنا پڑتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جب تک صحت مند ہے، اس کی دولت اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، کمانے کی صلاحیت رہتی ہے، جب تک چاہے اللہ کے راستے میں جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے، جب تک صحت ہے، اللہ نے مال و دولت دی ہے، حج کر سکتا ہے، خود یہاں سے مکہ جا سکتا ہے، طواف خود کر سکتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کر سکتا ہے، منا مزدلفہ عرفات میں ٹھہر سکتا ہے، رمی جمرات کر سکتا ہے، لیکن بیماری یہ کام کرنے نہیں دیتی ہے، ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور آگے ایک چیز فرمایا اپنے خالی اوقات کو بزی ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب تم بزی ہو جاؤ گے، جب تم مصروف ہو جاؤ گے، مصروف ہونے سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے خالی زندگی کو اللہ کے منشا کے مطابق گزارنے، اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو، ورنہ تم بزی ہو جاؤ گے، تم مصروف ہو جاؤ گے، کوئی کام کرنا چاہو تو بھی تم نہیں کر سکتے ہو۔ اور اخیر میں پانچویں چیز اللہ کے نبی ایک اور چیز اللہ کے نبی نے چوتھی چیز بیان فرمایا، اپنی جوانی کو شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، جوانی میں انسان کا نفس بے قابو ہو سکتا ہے، لیکن کنٹرول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور طاقت رہتی ہے، اس کی باڈی کا پورا کنٹرول اس پر ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر انسان بے بس ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بہت ساری خواہشات اس کے دل میں ابھرنے لگتی ہیں کہ فلاں قسم کا نیک کام کروں، جنازے میں شریک ہو جاؤں، بیمار پرسی کروں، چل کر مسجد تک جا کر با جماعت نماز ادا کروں، فلاں فلاں کام کروں، فلاں فلاں کام کروں، لیکن بڑھاپا اس کو اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم ہر نیک کام کو بڑھاپے پر مؤخر کر دیتے ہیں کہ بھئی کریں گے، لمبی زندگی ہے، بڑھاپے میں کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑھاپے تک زندگی ملے نہیں ملے اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن جب بڑھاپا مل ہی گیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ جوانی کی جو صحت، جو تندرستی ہے اور چلنے پھرنے کی جو طاقت ہے وہ ہمارے بڑھاپے میں باقی رہ سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقر و فاقہ غریبی آنے سے پہلے جو تیرے پاس سرمایہ ہے، جو تیرے پاس دولت ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس سرمایے کو لگا دے، ورنہ غریبی آئے گی، فقیری آئے گی، تیرا جی چاہے گا کہ فلاں کی طرح میں بھی فلاں جگہ پیسہ خرچ کروں، فلاں جگہ کروں، فلاں جگہ کروں، خواہش کے باوجود نہیں کر سکتا کیونکہ تیرا جیب خالی ہوا کرتا ہے، تیری تجوری خالی ہوا کرتی ہے۔ جب تک تیرے ہاتھ میں سرمایہ اور اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو خود سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں 5 چیزوں کے بارے میں فرما دیا، یہ 5 چیزیں جب تک تمہارے پاس ہے غنیمت سمجھ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زندگی کے بارے میں ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، دیکھو قبر میں 3 قسم کے تم سے سوال کیے جائیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نبی سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ بندہ اگر دنیا کے اندر رب کو پہچانتا تھا، بندہ اگر دنیا میں اپنے نبی کو آئیڈل اور نمونہ سمجھا تھا، اسوہ سمجھا تھا، نبی کے کلچر کو بہترین کلچر سمجھا تھا، نبی کے طریقے کے بہتر طریقہ سمجھا تھا، اور دین اسلام کو بہتر مذہب سمجھا تھا، تو بے شک القبر میں جواب دے سکے گا میرا رب اللہ ہے، میرے ماڈل، میرے آئیڈیل نبی ہیں، اور میرا دین اسلام تھا، فر جواب دے سکے گا۔ 3 سوالات کی تیاری کا حکم دیا، قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے، تیرے رب کے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں، تیرے نبی کے بارے میں، اور انسان جیسا زندگی گزارے گا اسی کے مطابق قبر میں جواب دے سکے گا۔ دنیا اور آخرت کے امتحان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کا امتحان علم کے مطابق ہوا کرتا ہے، نالج کے مطابق ہوا کرتا ہے، انسان جیسا یاد کرتا ہے، ذہن میں بٹھاتا ہے، میموری میں اپنی محفوظ کر دیتا ہے، کوشچن کے جوابات ویسی دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو سوال ہو جائے گا وہ سوال عمل کے مطابق دے گا۔ اگر کوئی دنیا کے اندر بے عمل تھا، بد عمل تھا، کافر تھا، مشرک تھا، آزادی کی زندگی گزارتا تھا، من مانے کی زندگی گزارتا تھا، لیکن پھر بھی جانتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے اور نبی یہ آخری رسول ہے، ہم کو اسوہ بنا کر بھیجے گئے ہمارے لیے، اور دین اسلام صحیح راستہ سمجھتا تھا، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، بے دینی کی زندگی گزاری، اس نالج کے باوجود بھی قبر کے اندر جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ آخرت کے جوابات کا تعلق عمل سے ہوگا۔ جیسا دنیا میں اس کا عمل تھا اس کی زبان سے ویسے ہی جوابات نکلیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حساب کتاب کے سلسلے میں بات فرمائی کہ دیکھو 5 چیزیں ایسی ہے ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، ایک مسلمان سے بھی،
ایک غیر مسلم سے بھی، مرد سے بھی، عورت سے بھی سب سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ہر بنی آدم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ 5 چیزوں کے بارے میں کیا سوال؟ زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، کہاں کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے ساتھ آخری سوال جو کیا جائے گا، تجھے 2 کچھ نبی کے بارے میں، خدا کے بارے میں معلوم تھا، اور ان دونوں ذریعے سے تیرے پاس جو اللہ اس کے رسول کے احکامات آئے اس پر کتنا عمل کیا۔ یعنی زندگی کے بارے میں 2 سوال، زندگی کیسی گزاری، جوانی کہاں کھپائی، زندگی کے بارے میں 2 سوال ہو گئے۔ مال کے بارے میں 2 سوال، کس ذریعے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، جب خرچ کیا ہے تو کہاں خرچ کیا، اچھے جگہوں پر خرچ کیا، اسراف و فضول خرچی اور گناہوں کے کام میں خرچ کیا۔ مال کے سلسلے میں 2 سوال ہو گئے، اور آخری سوال، تجھے 2 کچھ معلوم تھا دین اسلام کی بات، تجھے 2 کچھ معلوم تھا قرآن اور حدیث کی بات، سنت کی بات، اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ ہر بندے سے سوال کریں گے کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے ٹھہرا کر، جب بندہ جواب دے گا اس کے بعد اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ احسان مانیے نبی علیہ السلام کا، ہم کو بتا دیا کہ آخرت اور قبر کے ایگزام ہال میں کیا کیا سوال کیے جانے والے ہیں۔ قبر کے ایگزام ہال میں 3 سوال کیے جائیں گے، من ربک، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، نبی کے بارے میں سوال کیے کریں گے۔ اور قیامت کے ایگزام ہال کے اندر 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا، اپنی زندگی کو کیسے گزاری، اپنی جوانی کو کیسے گزاری، مال کو کیسے کمایا، مال کو کہاں خرچ کیا، تجھے 2 کچھ صحیح باتیں معلوم تھی، اچھی باتیں معلوم تھی، اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ 5 اور 3 گویا 8 کوشچن آخرت میں پوچھے جائیں گے۔ جیسے انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، اب اس کی تیاری کا ہم کو حکم دے دیا گیا۔ یہ سوالات پیپر کے اندر، کوشچن پیپر کے اندر یہ 5 قسم کے کوشچن آئیں گے۔ اب اس کے مطابق تجھے دنیا کی زندگی کے اندر تیاری کرنا ہے۔ یہ تیاری کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، کھیل تماشے کے لیے اور مستی موج و مستی کرنے کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا جائے عیش و عشرت نہیں ہے، یہ دنیا تو بس آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ فرما اللہ کے نبی علیہ السلام نے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی اگر ہم بیج بوئیں گے، صحیح زمین میں بیج بوئیں گے، آخرت میں ہم اس کا پھل توڑیں گے، آخرت میں ہم کو اس کا ثمرہ ملے گا۔ اس احساس کے ساتھ ہماری زندگی گزارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔